کے حقیقی معنویت کو نہیں سمجھا گیا۔ میں ایک حقیقی معنی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لفظ غیر معصوم کے لیے کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ میں آپ کے سامنے حجت کی تعریف پڑھ دیتا ہوں کہ حجت کہتے کسے ہیں، پھر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ لفظ مولا کے لیے ہے یا مولوی کے لیے۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ علم منطق کے ہاں دو لفظ پائے جاتے ہیں، ایک ہے معلوم اور ایک ہے مجہول۔ ایک معلوم، ایک مجہول۔ کچھ چیزیں معلوم میں ہوتی ہیں، کچھ مجہول میں ہوتی ہیں۔ اس کی میں آسان ترین دلیل دینے لگا ہوں۔ مثلا میں ممبر سے ایک جانور کا نام لیتا ہوں شیر، میں نے اس کے بعد کوئی تفصیل نہیں کی، پرندہ ہے، جانور ہے، کھاتا ہے، چرتا ہے، رینگتا ہے، اڑتا ہے، کچھ نہیں بتایا، میں نے صرف لفظ کہا، آپ کے ذہن میں اس کی تصویر آ گئی۔ اس کا مطلب کہ یہ چیز آپ کے معلوم میں تھی۔ جس کی تصدیق بھی ہو، تصویر بھی ہو، اسے معلوم کہتے ہیں۔ یہیں پہ بیٹھے بیٹھے میں دوسرا لفظ بولتا ہوں، فرشتہ۔ اب آپ کو یہ یقین ہے کہ ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے۔ جس کی تصدیق ہو، تصویر نہ ہو، اسے مجہول کہتے ہیں۔ جس کی تصدیق بھی ہو، تصویر بھی ہو، اسے معلوم کہتے ہیں۔ چکوال میں علم سنا جاتا ہے، اس لیے میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، حجت کسے کہتے ہیں؟ جو مجہول کو معلوم کر کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں۔ جو نہ نظر آنے والے کو نظر میں لا کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں۔ انہیں حجت اللہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ ہے۔ بس دشمنی علی کی وجہ بھی یہی تھی کہ حجت کی اطاعت سے منہ موڑا گیا، حجت کو چھوڑ کے غیروں کو رہبر مانا گیا۔ کل کی گفتگو میں نے آپ سے مکہ سے رسول کا نکلنا آپ کے سامنے پڑھا، جو ذہن میرے ساتھ سے تھوڑا بولے گا تو صحیح بات یاد رکھنا۔ مدینہ میں نبی پہنچ گئے، مدینہ میں رسول کا پہنچنا تھا۔ رسول کے ساتھ جو ہجرت کر کے انہیں مہاجرین کہتے، جو وہاں پہلے موجود تھے انہیں انصار کہتے۔ اسلام کا ایک نیا چیپٹر کھل گیا، اسلام کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ وہ تاریخ کا باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول نے ایک صف میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا۔ غیب کے علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھی، سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کر رہا ہوتا ہے، بند پنجرے میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ لفظ میں نہیں وضاحت کروں گا کہ کسے کس کا بھائی بنائے، یہ ساری کتابوں میں حتیٰ کہ دینیات اور اسلامیات میں لکھا کہ کسے کس کا بھائی بنا دیا، لیکن اتنا پتہ جن جن کی نیتیں، ذہنیتیں، شخصیتیں، کردار، گفتار، رفتار، معیار جو جو ملتا تھا، نبی نے اس کی ذہنیت کے مطابق اسے اس کا بھائی بنا دیا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنا دیا، رسول ہر ایک دوسرے کا بھائی بناتے گئے۔ مسجد نبوی کونے میں مدارج النبوہ کتاب کا نام لکھنے والا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، کتاب بھی سنی بھائیوں کی، رائٹر بھی سنی بھائیوں کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا جب رسول نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا۔ رسول نے قریب جا کے علی کے ماتھے پہ باسا دیکھے گا، ماذا یبکا، یا علی بن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علی نے رو کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں رسول نے پیچھے مڑ کے ایک نظر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، 3 مرتبہ صحابہ کو دیکھا، 3 مرتبہ علی کو دیکھے۔ سنی رائٹر لکھا ہے کہ نبی نے مسکرا کہ یا علی، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بنا دیتا۔ علی نے فرمایا پھر میرا کون بھائی ہے؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا۔ آخرت میں بھی میرا مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، بھائی یہاں ہوتے ہیں، وہاں کوئی
رشتہ نہیں. رسول نے کہا کہ وہاں بھی بھائی. نبی نے کہا تو وہاں بھی میرا بھائی ہے. یا رسول اللہ وہاں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. فرمایا ان کے ٹوٹتے ہیں جنہوں نے حساب دینا ہے, ان کے نہیں ٹوٹتے جنہوں نے حساب لینا. یہاں بھی تو میرا بھائی, وہاں بھی تو میرا بھائی. قرآن کہتا ہے یوم اذن فضل مر رہے کہ بروز قیامت شوہر اپنی بیوی سے منہ چھپائے. خدا کہتا ہے رشتوں کی پہچان سی. اور یہاں پہ تفاصیل کا حوالہ اگر چاہو گے اس منبر پہ اہل سنت کی تفاصیل لاکے دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین خاصہ و عامہ نے یہ لکھا کہ یہ خاص شوہر کا اشارہ ہے. کون؟ حضرت موسیٰ نبی ہے جو اپنی زوجہ سے چہرہ چھپائے گا. موسیٰ کی بیوی آئے گی, نبی رخ دے گا, وہ ادھر سے آئے گی, نبی ادھر رخ کر لے گا. گھڑے میں بولے کہ نہیں, لاؤڈ سپیکر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرے. رکھا مولوی کے سر پہ قرآن, یہ موسیٰ کی بیوی ٹھیک ہو, کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں تھی, شعیب نبی کی بیٹی تھی, نام اس کا صفورہ, شعیب نبی کی بیٹی تھی. خدا کہتا قیامت والے دن آئے گی, نبی اسے چہرہ پھیر لے گا. قیامت والے دن آئے گی, نبی چہرہ پھیر لے گا. اگر چکوال میں علم کی قدر ہوتی ہے تو پھر میں جملہ حدیثہ کرنے لگا ہوں. اس بیوی سے قصور کیا ہوا تھا, اس سے جرم کیا ہوا تھا؟ مفسرین نے لکھا اس سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ یہ موسیٰ کے مرنے کے بعد زرافے میں بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لے کے موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی. موسیٰ کے وسیع سے جنگ کرنے آئی تھی. مجھے نہیں پتا صدر ضائع ہوئی یا دنوں میں رہ گئی. اتنا بڑا جرم ہے نبی کے جانشین سے جنگ کرنا کہ بیٹی نبی کی بھی ہو, اللہ معاف کرے گا. صرف قصور نبی کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ. نبی نے فرمایا تو یہاں بھی میرا بھائی, وہاں بھی. مدینہ آباد ہو گیا, مسجد بن گئی, باقاعدہ عبادات کے حکم آنے شروع ہو. کیا کروں, طریقہ کھلا ہوا دشت ہے میرے سامنے اور یوں میں سمیٹ کے آپ کے سامنے نتیجے تک پہنچنے کے لیے چند حقائق رکھنا چاہتا. مکہ میں بھی رسول کی دشمنی تھی, علی نے اپنے ساتھ دیکھی. یہاں آئے اب اسلام کی جنگوں کا آغاز ہو گیا. پہلی جنگ یہ رمضان کو گزرا ہے, 17 رمضان کو جنگ بدر تھی. اسلام کی پہلی جنگ. اور یہ بات نوجوان یاد رکھیے گا کہ اسلام نے کوئی بھی جنگ کسی کے گھر جا کے نہیں کی, دفاع میں جنگ کی. جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں دفاع میں. جنگ بدر مسلمان صرف 300 تھے, کافر 1000. یزید کا دادا بدلہ لینے کے لیے مکہ آیا, مدینہ پہ حملہ کرنے کا سوچا. بدر ایک کنواں تھا, ایک کنویں کا نام بدر تھا, وہاں پہ آ کے دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا. رسول مدینے سے دفاع کے لیے نکل گئے, انہوں نے مکہ سے چڑھائی کرنے کا سوچا. بدر کے کنویں کے قریب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی. اسی کنویں کی وجہ سے اسے جنگ بدر کہا گیا. جب دونوں فوجیں یوں آمنے سامنے گئے, 1000 یہ 313, 1000 کے 1000 امیر, 313 غریب, 1000 کے 1000 کے پاس گھوڑے, مسلمانوں میں چند کے پاس گھوڑے چند خالی, 1000 کے 1000 کے پاس چمکتی تلواریں, مسلمانوں میں چند کے پاس تلواریں چند خالی, 1000 کے 1000 کے پاس نیزے, مسلمانوں میں چند کے پاس